السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما۔ میرے معزز دوستو، آج 14 فروری 2025 جمعۃ المبارک کا عظیم دن ہے، بمطابق 15 شعبان المعظم سن 1446 ہجری۔ یہ بھی ایک عظیم دن ہے۔ میں اسی حوالے سے آپ کی خدمت میں چند معروضات پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات کہ لوگ شب برات اور شب قدر کو آپس میں ملا بیٹھتے ہیں، تو میں اس کا ایک فرق آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ شب قدر جو ہے اس کی فضیلت اللہ کے قرآن سے بائے نیم ثابت ہے، اور جو شب برات ہے اس کی روایت احادیث پاک سے ثابت ہے۔ تو چھوٹا سا ایک فرق ہے جس کو محلوظ خاطر رکھا جائے۔ دوسرا، شب قدر کا جو وقت ہے وہ متعین نہیں ہے، وہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں کسی رات بھی ہو سکتا ہے، چاہے جفت ہو چاہے طاق۔ حدیث میں تو اس کو طاق فرمایا گیا ہے، لیکن جفت اور طاق بعض اوقات الٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کہ اگر چاند 29 کا ہو تو پھر طاق کی ترتیبیں تو وہی ہیں، جیسے 21، 23، 25، 27، 29، اور اگر چاند 30 کا ہو تو پھر 22، 24، 26 اور 28 بن جائیں گے۔ اسے بھی طاق راتیں کہہ دیں گے۔ ہم ایونٹ اور آرٹ کے چکر میں نہ پڑیں، یہ شرعی روایت ہے تو اس کو یوں سمجھ لیں۔ تو اب جب نہیں پتہ کہ چاند کتنے کا ہوگا تو پھر آخری عشرے کی ہر رات عبادت کرنی چاہیے، وہ ہے شب قدر۔ جو یہ ہے لیلۃ البرات، شب برات، اس کا وقت متعین ہے، اس کا ٹائم بتا دیا گیا ہے کہ وہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ جب 15ویں شعبان کی رات کا لفظ بولا گیا تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ رات شریعت میں دن سے پہلے شروع ہوتی ہے۔ ہم شاید شمسی سال میں دن کے بعد اگلی رات کو رات کہیں، اسلام پہلی رات کو رات کہتا ہے، اگلے دن کو دن کہتا ہے۔ مثال دیکھیں، جب رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے اس دن ہم نے روزہ نہیں رکھا ہوتا، لیکن ہم تراویح پڑھتے ہیں، تو اس کا معنی ہے رات پہلے سے شروع ہو گئی۔ اور جب چاند طلوع ہوتا ہے عید کا تو ہم پھر رات کو تراویح نہیں پڑھتے، کیونکہ اس کا مطلب ہے اب عید کا والا معاملہ شروع ہو گیا ہے۔ تو اسلام میں ایک رات پہلے کو بتایا جاتا ہے۔ تو یہ 15ویں شعبان یعنی 14 بعد نماز عشاء، یہ لیلۃ البرات ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ اس میں ایک فرق اور بھی سمجھیں، عوام کا ذہن یہ ہے کہ اس رات نام اعمال تبدیل ہو جاتا ہے، نام اعمال بدل جاتا ہے، تو لوگ ایک دوسروں سے معافیاں مانگ رہے ہوتے ہیں اور معاف کر دیں جی بھی نام اعمال بدل رہا ہے۔ دیکھو، معافی تو بہت اچھی ہے، ایک دوسرے سے کسی وقت بھی بندہ معذرت کر لے، اپنے گناہوں کی، غلطی کی اس کی کر لے، ختم ہو گیا، بہتر معاملہ ہے۔ لیکن اس رات نام اعمال تبدیل ہوتا ہے، یہ کسی معتبر روایت میں ثابت نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات ہے کہ اس رات اگلے سال تک کا جو شیڈول ہے وہ فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے، یوں نہیں ہے کہ نام اعمال کو بدل دیا جاتا ہے، اس لیے اسے لیلۃ الصق کہتے ہیں، دستاویز کی رات۔ لیکن آج کل لوگوں نے ڈیجیٹل معافی بنا لی ہے، کسی کا پیسہ کھائیں اس کے ساتھ جا کے، لوٹیں اس کے سامنے دھوکہ دے کر، اور پھر آپ میسج میں لکھتے ہیں جی آئی ایم سوری، SORRY، آپ نے 4-5 لفظ لکھ دیے ہیں اور معافی مل گئی ہے۔ تو یہ ڈیجیٹل معافیاں نہیں ہوتی، معافی کے لیے تلافی بھی کرنی پڑتی ہے۔ ایسا نہیں ہے میں کسی کا مال کھاؤں اور کہیں جی میری معذرت ہو گئی، معذرت ہو گئی۔ اگر میں نے کسی کے حقوق العباد میں حق کھایا ہے تو وہ تلافی بھی کرنی پڑے گی۔ حقوق اللہ کا معاملہ اور ہے، حقوق العباد کا معاملہ اور ہے۔ حقوق العباد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ 70% سے لے کر 90% تک لوگ حقوق العباد میں پکڑے جائیں گے۔ یاد رکھیں، حقوق العباد اگلی صف کی نماز معاف نہیں کرائے گی۔ اگلی صف کی نماز حقوق اللہ ہے، یہ رتبہ، مقام، درجہ، حیثیت، ویلیو اپنی جگہ ہے، لیکن کسی کا حق کھایا ہے تو نہ اگلی صف کی نماز آپ کو ثواب دے گی اور نہ خانہ کعبہ شریف کا چکر جو آپ وہ طواف کا ڈالتے ہیں وہ آپ کو حقوق العباد بخشوا پائے گا۔ جی نہیں، حقوق العباد کی معافی مانگنی پڑے گی۔ یہ ہے شب برات۔ اسی کے حوالے سے میں ایک دو باتیں مزید بھی عرض کروں۔
حدیث پاک کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو بابرکت فرمایا سومو نہارا قومو لیلہ، اس رات کو زندہ کرو، یعنی آپ عبادت کریں اور اس دن کا روزہ رکھیں۔ یہ بہت بڑا اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے، کرنا بھی چاہیے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں یہاں 2 روزے ہیں، کچھ کہتے ہیں 3 ہیں۔ دیکھو یہ تو 15 تاریخ ویسے ہی آ گئی ہے نا، ہر مہینے میں جو 3 روزے ہیں نا وہ 13، 14، 15، تو اتفاق سے یہ آ جاتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی 3 رکھ لیں، تو 3 ضروری نہیں ہے، 3 تو ہیں وہی جو اس ترتیب پہ رکھنا چاہ رہا ہے۔ کوئی یہاں 1 بھی رکھتا ہے تو اس کے لیے منع نہیں ہے، ہم یوں نہیں کہیں گے کہ تو باؤنڈ ہو گیا تجھے اور بھی 2 رکھنے پڑیں گے، یہ معاملہ یوں نہیں ہے۔ شب برات کے معاملات میں قبرستان لوگ فرض سمجھتے ہیں جانا، واجب ضروری سمجھتے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس رات اسپیسیفک ٹائم متعین کر کے آپ قبرستان جائیں، نہیں، آپ کبھی بھی جا سکتے ہیں، کوئی دن مقرر اس کے لیے نہیں ہے، تو کبھی بھی بندہ قبرستان جائے، بلکہ ماں باپ کی قبر پہ تو اور نہیں تو ہر جمعے کو تو بندہ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے لیے فرمایا ہے کہ جن کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوی سے ایک مغفرت کا پیکج ارشاد ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معجم طبرانی میں یہ حدیث ہے، فرمایا من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وکتبت برا، فرمایا جس شخص نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کا انتقال ہو گیا، اس کی قبر پہ یہ حاضری دی اور ہر جمعے کو یہ حاضری دی، تو اس آدمی کو 2 اجر ملیں گے۔ پہلا اجر یہ ہے کہ اس کے گناہوں کی معافی کا پروانہ اللہ کے ہاں تیار ہوگا، اور دوسرا اس کو جہنم سے آزاد کردہ لکھ دیا جائے گا، یہ مقام ہے۔ تو اس وجہ سے بندہ چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس رات متعین کر کے جائیں گے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ اس رات کے خاص طرح کے کوئی اپنے نوافل اتنے لازمی نہیں ہے، کوئی سی بھی عبادت کر لیں، 2 رکعت ہی آ کر پڑھ لیں مسجد میں یا چاہے گھر میں، اللہ جل شانہ عطا فرما تو اللہ عطا فرمائے گا۔ اس رات اجتماعی طور پہ جمع ہو کے جمگٹھے کے طور پہ اکٹھے ہو کر عبادت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ انفرادی معاملات ہیں، تو اس طرح بندہ کر سکتا ہے۔ ہاں، ہمارے بزرگوں کی اکابر کی ترتیبات ہیں۔ حضرت مولانا نفیس الحسینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دعا لکھی ہے، وہ اس دعا کو پوری ایک دعا ہے، ہم نے اپلوڈ بھی کرا دی تھی، ساتھیوں تک پہنچ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں جب 14ویں کی رات یعنی بعد نماز عشاء 15ویں کی رات بنتی ہے، جو کل رات گزر گئی ہے، مغرب کے وقت نماز مغرب پڑھنے کے بعد کوئی شخص 1 مرتبہ سورت یاسین پڑھے، پھر اس دعا کو پڑھے، پھر سورت یاسین پڑھے، پھر اس دعا کو پڑھے، پھر سورت یاسین پڑھے، پھر اس دعا کو پڑھے، تو اللہ جل شانہ سے 3 باتیں وہاں مانگے۔ پہلی مرتبہ اللہ سے مانگے کہ اے اللہ مجھے درازی عمر عطا فرما، لمبی عمر، پھر لمبی عمر میں تکلیفیں بھی آ سکتی ہیں، تو دوسری مرتبہ سورت یاسین کے بعد دعا پڑھے کہ اللہ مجھے تکالیف سے، بیماریوں سے محفوظ فرما۔ چلو بیماری سے بھی محفوظ ہے، تکلیف سے بھی محفوظ ہے، لمبی عمر بھی ہے، لیکن کسی اور کے در کے سامنے اس کو جھکنا پڑے تو ذلت کی بات ہے، بے عزتی کی بات ہے، تو تیسری مرتبہ یہ دعا مانگے کہ اللہ مجھے صرف اپنے در سے منگتا بنا، در در کی ذلت سے محفوظ فرما۔ تو یہ 3 دعائیں مانگے تو کہتے ہیں ضرور اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں۔ الحمدللہ میری تو کئی سال سے عادت ہے، گاڑی جس جگہ بھی چل رہی ہو ملک میں، جس جگہ سفر میں ہوں تو اس وقت میں روک لیا کرتا ہوں، چاہے وہ کسی کے محلے کی مسجد ہو، راستے کی مسجد ہو، ٹرمینل کی مسجد ہو، پیٹرول پمپ کی مسجد ہو، کہیں نہ کہیں روک کے میں الحمدللہ اس کی عبادت کا معمول ہے، اللہ جل شانہ قبول اور مقبول فرمائے۔ تو یہ ترتیبیں ہیں اس رات کے حوالے سے، تو چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں۔ اب دیکھیں آدھا شعبان گزر گیا ہے، آدھا شعبان پیچھے باقی ہے، اور رمضان المبارک اللہ کا مہمان جو ہمارے لیے آ رہا ہے اس کا استقبال ہمیں کرنا چاہیے۔ یقین مانیں رمضان کی نیت سے آپ جتنی بھی رمضان کی تیاری کریں وہ آپ کی نیکی کا حصہ ہے، وہ آپ کی نیکی کی ترتیب ہونی چاہیے، یہ ریہرسل ہے۔ رمضان المبارک کی آمد کی آج جو ہم کر رہے ہیں یہاں پر، یہ وہی چیز ہے۔ بچوں میں، بزرگوں میں، خواتین میں اس بات کو کہنا بھی چاہیے، بولنا بھی چاہیے، بتانا بھی چاہیے کہ رمضان المبارک کا استقبال ہونا چاہیے۔ رمضان کے استقبال کا مطلب یہ ہے آج سے اپنی روٹین کی ترتیب دیکھ لیں، تھوڑا سا اٹھنا بیٹھنے کے معاملات کو دیکھ لیں، اپنے سحری کے وقت اوقات کو دیکھ لیں، اوقات یاد ہونے چاہیے بندے کو، یہ پتہ بندے کے علم میں ہو کہ اس ٹائم نماز کا وقت ہے، اس ٹائم معاملہ ہے، یہ بالکل ہونا۔ کیوں؟ رمضان عام دنوں میں تو فرض ہے ہی ہے، لیکن رمضان میں نفل فرض کے برابر ثواب ہو جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اور فرض 70 فرضوں کے برابر ثواب ہو جاتا ہے۔
تو اس لیے رمضان کا اہتمام تھوڑا زیادہ کریں. اور علماء نے لکھا ہے کہ جس کا رمضان المبارک بہتر نہ گزرا دینی لحاظ سے، پھر پورے سال میں ویکنیس رہتی ہے دینی حساب سے، پورے سال کے اندر یہ اعتراض رہتا ہے. اسی لیے بہتر ہے کہ رمضان المبارک کو ٹھیک کریں. اللہ جل شانہ آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم عطا فرمائے، دین حنیف پر، دین اسلام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ تعالی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ.